محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ انا یصرفون، وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں، کہاں بھٹک رہے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا، جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، فسوف یعلمون، پس عنقریب وہ جان لیں گے، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، استغفر اللہ، یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر وہ جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، جھوٹے بن جائیں گے معاذ اللہ۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں ناحق خوش ہوا کرتے تھے، اور بدلہ اس کا جس پر تم اترایا کرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، فبئس مثوی المتکبرین، پس بڑے بننے والوں کا برا ہے ٹھکانہ، تکبر والوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، بس اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون، پس اگر ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں، مراد وہ عذاب جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں، ہر صورت پس انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، حضور موجود ہوں اور ان مشرکین کے اوپر کوئی عذاب آئے، جیسے بدر میں ان کو 70 مشرک قتل کیے گئے، یہ بھی ہے، اور بہرحال حضور وصال بھی فرما جائیں تو سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف تو پہنچنا ہے۔ آخری معاملہ کہاں چکے گا، معاملہ کہاں چکایا جائے گا؟ قیامت کے دن، اس کی طرف بھی اشارہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور یقیناً اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان فرمایا، اور ان میں سے کچھ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ اور ایک مشہور روایت کے مطابق 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ دنیا میں بھیجے گئے، البتہ 26 میکسیمم نام بیان کیے گئے، 25 یا 26 نام۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ، اس میں کچھ اختلاف رائے کا معاملہ بھی ہے، تو 25 سے 26 انبیاء کے نام قرآن میں ذکر کیے گئے، اور ان میں سے کچھ کے حالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے قرآن حکیم میں عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی اللہ کے حکم کے بغیر لے آئیں، مراد معجزہ وہ تو اللہ کے حکم سے پیغمبر کے ہاتھوں صادر ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، پس جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اہل باطل اس وقت خسارے میں رہ گئے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، اللہ جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم سوار ہو ان میں سے بعض پر، ان میں سے بعض کو یعنی ان کے گوشت کو تم کھاتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں کا بیان آ رہا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے دلوں کی مراد یعنی منزل مقصود کو پہنچو، اور تم ان پر اور کشتیوں پر سوار پھرتے ہو، اپنے سفر طے کرتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو اللہ کی کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، بس کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، تو وہ تعداد اور قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے، اور وہ زمین میں آثار چھوڑنے کے اعتبار سے ان سے بہت بڑھ کر تھے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا، بڑے مال اسباب ان کے پاس، دولت بھی تھی، ریل پیل بھی تھی، پہاڑوں کو تراش کر بھی محلات بنانے والے، بڑی بڑی جائیدادیں بنانے والے، پیرامڈز بنانے والا فرعون ہے، نہ جانے کیا کچھ، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو ان کی ٹیکنالوجی، ان کے وسائل، ان کے اسباب کچھ بھی کام نہیں آ سکے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، پھر جب ان کے پاس ان کے رسول وعدے نشانیوں کے ساتھ آئے، فرحوا بما عندهم
من العلم، تو اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا، وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کو مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کی دانش میں ان کے پاس علم تھا، ٹیکنالوجی تھی، فن تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو کچھ بھی ان کو بچا نہ سکا۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور ہم اس کے منکر ہوئے جس کو ہم اس کے ساتھ شریک کرتے تھے، لیکن اب تو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فلم يكن ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، تو اب ایسا نہ ہوا کہ ان کا ایمان ان کو نفع دیتا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ سنت اللہ التي قد خلت في عباده، اللہ کا دستور ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا، یعنی اللہ کا یہ معاملہ طریقہ پہلے سے چلا آیا ہے۔ وخسر هنالك الكافرون، اور اس وقت کافر خسارے میں مبتلا رہ گئے۔ الحمدللہ ناظرین کرام، سورہ مؤمن کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ ہے، اس کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے، یہ لفظ بھی اس صورت میں آگے چل کر آئے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان، آخرت کا تذکرہ، سابق اقوام کا بیان بھی ہے، اور توحید کا ایک عملی تقاضا ہے، دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ توحید کا صرف یہ تقاضا نہیں کہ میں اکیلے اکیلے نیک بن جاؤں، بلکہ نیکی کی دعوت دوسروں کو بھی دینا، اور خود بدی سے بھی بچوں، دوسروں کو بچانے کی کوشش کروں، اللہ کی طرف بلانا، یہ بھی توحید کا ایک عملی تقاضا ہے جو اس سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔